میں بحیثیت پاکستانی دل دکھتا ہے، اور جس کے اوپر بحث ہی بالکل نہیں ہوئی وہ یہ کہ آپ نے قائد کے پاکستان کے ساتھ یا قائد کے اصول جو تھے اس کے اوپر تو آپ نے عمل درآمد تو چھوڑے، قائد کے پاکستان کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن قائد کے مزار کے اوپر اس قسم کی چیزیں کرنا، پھر اس کے اوپر بحثی نہ ہونا، وہاں پہ جو ایک سمبولک احترام تھا، کیونکہ اصول سے تو آپ بہت دور چلے گئے، وہ بھی آپ نہیں کر سکے، تو اس کی نہ صرف میں مذمت کرتا ہوں بلکہ پوری قوم کا اس پہ دل دکھا ہے۔ ایک اور آپ نے دیکھا کہ جلسوں میں جو خاتون اول کے بارے میں زبان استعمال کی گئی، آپ نے تو سیاسی لوگوں کو تو آپ معافی نہیں کرتے، یہ تو مافیا ہے، ان کو تو آپ معافی نہیں کرتے، ان کے اوپر تو آپ جو بیہودہ الزامات، جو گھٹیا جملے جو آپ کستے رہتے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو گھر میں خواتین بیٹھی ہے آپ ان کے اوپر بھی اپنے جلسے جلوسوں میں ان کا بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہماری سوسائٹی بھی اور ہمارے لوگ بھی، ہمارا کلچر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہیں پہ بھی اجازت اس کی نہیں ہو سکتی، تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں دو اہم ایشوز آج آپ سے ڈسکس کرنے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ تماشا بنا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سوال میں بھی اس کا ذکر ہوگا، تو میں پہلے سے اس کے اوپر موقف دے دوں کہ کیا ہوا، مطلب 20 ستمبر سے کیا ایسا ہوا کہ اس کے بعد ستمبر کے آخری 2 ہفتوں میں یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے، سڑکوں پہ نکل آ جاتے ہیں، اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، مطلب پورا ایک ہنگامہ مچا دیا۔ اب بحث کیا تھی؟ اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی۔ جو اصل ایشو تھا، اصل ایشو کیا تھا کہ جو معیشت یہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اس معاشی بحران سے نہیں نکل سکتا، اور آج جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 17 سال بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گیا۔ یہ معاشی بحران، معاشی ایمرجنسی کا سوچے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاشی بحران سے نکل کے استحکام ملا۔ پھر کرونا کی وبا آئی، آپ نے پوری دنیا کے اندر دیکھا، پوری دنیا میں جہاں پہ مضبوط ہیلتھ سسٹم تھے، بہترین ہیلتھ سسٹم تھے، مضبوط اکانومیز تھی، وہ کرونا کے سامنے، عالمی وبا کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا، آپ نے امریکہ دیکھا، آپ نے یورپ کے اندر دیکھا، آپ نے یو کے دیکھا، پھر آپ اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھیں کہ انڈیا کا جو حشر ہوا، لیکن جو پاکستان کے ہسپتال، پاکستان کا ہیلتھ سسٹم اور پاکستان کی اکانومی، کیا وہ یہ بوجھ برداشت کر سکتی اگر دنیا کے اندر جو حالات ہے وہ ہوتے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہوتا کیا ہے کہ جو عمران خان کی حکمت عملی تھی اور این سی او سی، جو عسکری اور سول قیادت نے مل کر جو این سی او سی بنا اور وہاں پہ جو پالیسی مرتب ہوئی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف اس کے ثمرات آئے، بلکہ میں آپ کے پاس کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے پرسوں ہی فرید زکریا کے پروگرام میں سی این این پہ سنا، ایک سابق چیف اکانومسٹ ورلڈ بینک کا اور اوباما کے اکنامک کونسل کے صدر جو رہے ہیں، اس نے کہا کہ اگر امریکہ کرونا کی عالمی وبا میں اگر پاکستان جیسے ہم اقدامات کرتے تو $10 ٹریلین امریکہ کو بچ جاتے۔ امریکہ کا جو نقصان ہوا اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ $10 ٹریلین بچ جاتے اگر پاکستان جیسے اقدامات ہوتے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا روزانہ سیاست کی گئی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سیاست کرے تو اس سے تو پاکستان نکل ہی نہیں سکتا۔ اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ ہیلتھ سسٹم ایسے چھوڑ کے گئے تھے کہ 40 سال حکومتوں کے بعد پیٹ بھی خراب ہو جائے تو باہر علاج کرتے ہیں، تو یہ اسپتال تھے آپ کے پاس۔ جو معیشت تھی وہ تو آئی سی یو میں تھی، آپ نے آئی سی یو سے نکال کے اس کو استحکام دیا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معیشت بھی مقابلہ نہیں کر پائے گی، لیکن جو حکمت عملی تھی اس کے اوپر کل پرسوں سی این این کے اوپر آپ نے دیکھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بیان آپ نے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، ورلڈ اکنامک فورم کے بیانات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے۔ چلو یہ جو ہمارا لائبریری کرپٹ ایکٹ ہے جو روزانہ یہاں پہ گفتگو کرتا ہے، اس سے اس کو اگر ہم
بل گیٹس کا نام لے لے کہ بل گیٹس نے بھی پاکستان کی جو اقدامات تھی اس کی تعریف کر دی، تو شاید ان کو سمجھ میں آ جائے کہ جن چیزوں کے اوپر آپ تنقید کر رہے تھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پوری دنیا اس کو سرا رہی ہے۔ تو یہ سوچی تھی کہ کرونا کی وبا سے نہیں نکل پائیں گے، اور کامیابی اللہ نے دی۔ پھر اس کے بعد فیٹ اپ کی لیجسلیشن آئی۔ اب فیٹ اپ میں ہم کیوں تھے؟ فیٹ اپ میں کوئی منی لانڈرنگ ہم نے تو نہیں کی، ان کی منی لانڈرنگ تھی۔ ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا، پاکستان کے لیے پاکستانی اور ملک کی مفاد کی قانون سازی کرنی تھی۔ جب وہ فیٹ اپ والا موقع آتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تب ووٹ کریں گے کیونکہ معاشی استحکام آپ نے حاصل کر لیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کرونا کی وبا پہ آپ نے قابو پا لیا، آپ کی جو این سی او سی نے جو کردار اس میں ادا کیا پوری قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان کی عملی تھی اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہو گیا۔ اب آ جاتا ہے موقع فیٹ اپ لیجسلیشن کا، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے آج میں قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے اصل سوال کے اوپر آنا ہے۔ یہ روزانہ آ کے تماشا لگے گا، اصل سوال کیا ہے کہ جب لیجسلیشن ہونی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ تحریری این آر او مانگا، تحریری این آر او انہوں نے قومی اسمبلی میں مانگا کہ ہمیں یہ این آر او دے دے تو ملکی مفاد کی قانون سازی ہوگی، نہیں دیں گے تو ہم اس کے خلاف ووٹ کریں گے۔ مطلب یہ کہ اگر پاکستان اللہ نہ کرے بلیک لسٹ میں بھی جاتا ہے جائے، لیکن ہمیں یہ تحریری این آر او انہوں نے پیش کیا کہ یہ دے دیں۔ اب جب اس سے انکار ہوا تو یہاں پہ جمہوریت کے اوپر بھی بات ہے، یہاں پہ حکومت کے اوپر بھی بات ہے، یہاں پہ عوام غریب اور غربت کی بات وہ بندہ کر رہا ہے، وہ بندہ کر رہا ہے جس کو غریب اور غربت سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے ہے اور درجن کا آلو سے ہے، اتنا ہی ان کا تعلق غریب اور غربت سے ہے۔ پھر نواز شریف بھی ایک مفرور، سرٹیفائیڈ نااہل، سرٹیفائیڈ جھوٹا، سرٹیفائیڈ کرپٹ، وہ بھی آ جاتا ہے، اداروں کے اوپر بھی، حکومت کے اوپر بھی، کسی اور کے بیانیے کو بھی پروموٹ کر رہا ہے۔ اس سے میں چند سوال کرتا ہوں، اور بیس یہ ہے، بیس کیا ہے کہ جب پاناما لیکس آیا تو کیا پاناما لیکس آپ میں سے کوئی صحافی یا میں لے کے آیا تھا یا عمران خان لے کے آیا تھا؟ پاناما سکینڈل دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل تھا، اور ہوتا کیا اس کے نتیجے میں؟ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر خود استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے، یوکرائن کا پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑتا ہے، اپنی ہی جماعت کے لوگ ان کو کہتے کہ ریزائن کر دو۔ یہاں پہ خواجہ آصف جیسے اقامے والے اٹھ کے کہتے کہ میاں صاحب فکر نہ کرو، لوگ بھول جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسپین کا وزیر بھی چلا جاتا ہے۔ نواز شریف عوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ آتا ہے، کہتے کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، پھر قطری خط آتا ہے، پھر جھوٹ پہ جھوٹ آتا ہے، ان کو موقع ملتا ہے، رسیدیں نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہ نااہل ہوتا ہے۔ اب وہ سب کچھ کے اوپر بات تو کر رہا ہے، ہر چیز کے اوپر بات کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ جو پاکستان کو لوٹا تھا، منی لانڈرنگ کی تھی، باہر پیسہ لے کے گئے تھے، اس کے اوپر جواب دے۔ ایک مفرور اور اشتہاریوں کا خاندان، وہ اگر سوال کرتا ہے میں ان کو جواب دے کے پھر میں اصل ایشو کے اوپر آؤں گا۔ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ یہ بولو تم۔ حضور یہ ہے وہ ذرائع، جھوٹ بولو پارلیمنٹ کے اندر تم، قطری خط پیش کرو تم، کیلیبری پورے پاکستانی قوم کو پتا ہے، اس میں بھی تم، جعلسازی میں تم، کنویکٹ ہو جاؤ تم، ملک کو لوٹو تم، منی لانڈرنگ کرو تم، مفرور اور اشتہاروں کا خاندان تمہارا، لیکن سوال بھی پوچھو تم۔ عجیب تماشا ہے، ملک کو بھی لوٹو، جھوٹ بھی بولو، کرپشن بھی کرو، رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جاؤ، پھر اس کے بعد سوال بھی اور چیخ و پکار بھی آپ کی سنائی دے۔ یہ نہیں ہوگا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ تحریری این آر او انہوں نے کہا تھا نا، اصل ڈیبیٹ کی تھی کہ یہ نہیں ملا، پھر اس کے بعد چیخ و پکار شروع کر دیا۔ میں پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے اور حکومت سے یہ تحریری این آر او مانگا جس سے انکار کیا گیا۔ آپ ذرا پول کر آئے، آج ٹاک شوز میں آپ ذرا سوال کریں کہ کیا پاکستانی قوم ان کو این آر او دے گی؟ کیا پاکستانی قوم جو انہوں نے لوٹا ہے اور بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہے ان کو معافی دے گی؟ کیا جو فیک اکاؤنٹس کا زرداری کا کیس ہے، جو ٹی ٹی او کا کیس ہے، شہباز شریف کا،
جو ان کے نواز شریف کے کیسز ہے, جو ان کے خاندان والی جعلسازی میں پکڑے گئے ہیں, کیا ان کے اوپر پاکستانی قوم ان کو معاف کرے گی؟ نہیں کرے گی. آپ قوم سے تو پوچھے. لیکن بحث کسی اور چیز کے اوپر ہو رہی ہے. تحریر نارو مانگا نہیں مانا گیا, باہر آ کے اداروں کو نشانہ, عدالتوں کو نشانہ, حکومت کے اوپر بھی سوال, یہ چیزیں شروع ہو گئی. اب میں جو اہم ترین ایشوز ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں. ہمارے ملک کے اندر جس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, ایپری کی رپورٹ کل آئی ہے اور آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اس میں 4 چیزوں کے اوپر کس طرح انڈیا پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے. ایک ہمارے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو, دوسرا سی پیک کو, تیسرا سول انریسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, چوتھا کشمیر کے اوپر. ان چاروں چیزوں کے اوپر نہ صرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے, اور میں ایپری کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ چند دنوں سے انڈین میڈیا بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان کے اوپر وہ ایک پوری کمپین چلا رہے ہیں. ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ ہمارے لیے اہم یہ کہ عمران خان سے ان کو کیا گلا ہے. عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے اقوام متحدہ میں لڑا, اس کی پوری دنیا میں مثال, پوری تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر 3 دفعہ جب عمران خان اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہیں اس کے بعد بحث ہوتی ہے, جو 54 سال نہیں ہوئی تھی. 1 سال کے اندر 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی, جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی جس انداز سے ترجمانی کی, جو پاکستان نے اپنی معاشی بحران سے نکل کے استحکام دیا, جو کرونا کی وبا پہ دنیا آج پاکستان کی مثالیں دے رہا ہے کہ کس طرح این سی او سی کا کردار اچھا رہا, پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی اچھی رہی اور پاکستان اس سے نکل آیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اندر ان کا کرونا میں دیکھے کہ کس طرح ان کی ہینڈلنگ رہی, کس طرح وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. دنیا کے اندر کس طرح انڈیا کو آج دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. جتنی رپورٹس آ رہے ہیں آپ دیکھیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو, مائنارٹیز کے اوپر کے ساتھ وہ جو کر رہے ہو, جو چیزیں ہو رہی ہے دنیا کے اندر, انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے جانا جانے لگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مودی کو اور ہندوتوا کی سوچ کو اور آر ایس ایس کے فلسفے کو عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ نئے دور کا ہٹلر ہے, تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو پاکستان کا مقدمہ تھا وہ پہنچا, اور جو انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے دنیا کے اندر وہ مقدمہ پہنچا. اب یہ 2 اہم چیزیں, اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. ایپری کی رپورٹ دیکھ لیجئے. ایسے موقع پہ جو پرائم منسٹر کے عمران خان کے خلاف انڈیا نے کمپین شروع کیا یہاں پہ, اور ان کو مواد کیا مل رہا ہے, میں اس کے اوپر اب آتا ہوں. کیا ہے کہ اپنی کرپشن, یہ جو تحریر نارو مانگا تھا, ساری کہانی اس کی ہے, باقی خیر خیریت ہے. میں نے کہا نا کہ اتنا ہی تعلق ہے ان کو پاکستان کے غریب اور غربت سے جتنا کلو کا انڈوں سے ہوتا ہے اور درجن کا آلو سے ہوتا ہے, اتنا ہی تعلق ہے. ان کو کیا پتا, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کیا فرزندی زرداری جمہوریت کی بات کرے گا کہ پرچی لہرا کے آ جائے اور کہے کہ میں کل سے اس پارٹی کا چیئرمین ہوں. اس طرح دنیا میں ہوتا ہی جمہوریت ہے. پھر ساری جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ان میں دیکھے کہ کسی نام بدل دو, ہر بندہ نام بدل کے قیادت لینا چاہ رہا ہے. اس طرح جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت میں آپ کو گراس روٹ لیول سے محنت کر کے عمران خان کی طرح 22 سالہ جدوجہد کے بعد کہ پہلے 1 سیٹ نہیں ملی, پھر 1 سیٹ ملی, پھر 1 صوبے میں حکومت ملی اور پاکستان کی سب سے بڑی تحریک کے نتیجے میں پرائم منسٹر بنے. اس طرح محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایشو سارا یہ ہے. اب اس سے ہو کیا رہا ہے, میں چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلا سوال یہ کہ کیا ایوان کے اندر آپ لوگوں نے تحریری این آر او نہیں مانگا تھا؟ یہ تحریر این آر او ہے, کیا آپ نے یہ نہیں مانگا تھا؟ اور اس تحریری این آر او کو ماننے کا مطلب کہ جتنا ٹی ٹی سکینڈل, جتنا فیک اکاؤنٹس کے سکینڈل, جتنی منی لانڈرنگ, جتنی باعث جائیدادیں بنائی وہ سب معاف کر دو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں مانا گیا. اور آپ آج سے جس طرح آپ روزانہ کہہ رہے کہ کل کو یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, وہ فلاں نے یہ کہا, اسی طرح ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, टॉक शोज के ऊपर आप इस तरह पोल कर रहे कौम से पूछे। नंबर 1, क्या इसके बाद आप नहीं निकले? नंबर 2, क्या जो आज आपका बयानिया है क्या उससे पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है कि नुकसान पहुंच रहा है? मैं ये सवाल छोड़ रहा हूं, मैं इनके ऊपर फतवे नहीं लगा रहा, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या आपके इस बयानिए से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है कि नुकसान? और अगर पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है तो क्या इंडिया को इससे फायदा हो रहा है कि नहीं? नंबर 3, कि आपने फेटअप में पाकिस्तान को बेशक ब्लैक लिस्ट में चला जाए, आप ये कहना चाह रहे थे। इस वक्त दुनिया में कौन पूरी हद तक कैंपेन कर रहा है पाकिस्तान को फेटअप ब्लैक लिस्ट में ले जाने की? इंडिया कर रहा है। तो क्या आपकी इस इकदाम से किसी उनको फायदा पहुंचा कि नुकसान पहुंचा? चौथी चीज ये कि जब आप ना अहल हुए जमहूरियत की बात कर रहे हैं, करप्ट को जमहूरियत का चैंपियन किस तौर पे पेश करना है, किस तरह पेश करना है, ये हो रहा है ना बेसिकली। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सितंबर 2017 ना अहल हो के लंदन जा चुका है, किसी लॉबिंग फर्म से मुलाकात हुई? और अगर हुई तो क्या उसमें ये दो नुकात थे? नंबर 1 कि करप्ट को जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश करना, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। किसी लॉबिंग फर्म से क्या मुलाकात हुई? किसी और मुल्क के डिप्लोमेट से मुलाकात हुई? और नंबर 2 कि क्या पाकिस्तान की रियासती इदारों, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लोगों के जहनों में खदशात पैदा करना, क्या ये दो नुकात थे? उसमें डिस्कशन हुई? फिर इस वक्त इंडिया तो एक्टिव है और पाकिस्तान को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुसलसल कामयाबियां मिल रही है। और मैं कल से जो इंडियन मीडिया ने किया उसके ऊपर मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब इंडिया ने वो सिविल वॉर डिक्लेयर कर दी कराची में, तो जिस अंदाज से पाकिस्तानी कौम ने न सिर्फ उनका मुकाबला किया बल्कि जिस हद तक इंडिया को जवाब दिए, मैं पूरी कौम को आज सलाम पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर गुफ्तगू होती है, मैं उसका जवाब दूं, और इसी नैरेटिव के ऊपर गुफ्तगू होती है कि मोदी को घर बुलाओ तुम, मोदी को घर बुलाओ तुम, सजन जंदाल से बगैर वीजा के मरी बुला के मुलाकातें करो तुम, जवाब में जाती ताल्लुकात का राग अलापो तुम, काठमांडू में छुप के, बरकादत की किताब आपने पढ़ी होगी, छुप के मोदी से मुलाकातें करो तुम। और आज जब पाकिस्तान का बेहतर इमेज जा रहा है तो उसी नैरेटिव को आगे लेके जाओ तुम। और इंटरनेशनल कोर्ट में जब पाकिस्तान कलभूषण के मुकाबले में केस लड़ता है तो जो सबूत के तौर पर पेश किया जाता है वो नवाज शरीफ के बयान होते हैं। आप फायदा पहुंचा रहे हो कि नुकसान पहुंचा रहे हो? मैं इन्हीं दो नुकात के ऊपर कि जो इंडियन, एक तो जो रिपोर्ट आई है इपरी की, इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम खुद इस बयानिए का मुकाबला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सीपेक भी आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का खात्मा किया, इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसी तरह अमन से जाना जाएगा, टेररिज्म नहीं टूरिज्म से जाने लगा है और इंशाअल्लाह इसी तरह होगा। पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह कल इंडियन मीडिया के जो सिविल वॉर उन्होंने डिक्लेयर किया था कराची में, उसका मुकाबला किया, इंशाअल्लाह इसी तरह मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं अपोजिशन जमातों को कहता हूं कि अपने करप्शन जो आप ये चीज मांग रहे हो, बाकी सारी बातें फजूल है, उसके ऊपर बहस ही फजूल है। ये मांग रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होना। पाकिस्तानी कौम को जो आपने लूटा है आप उसका हिसाब दो, आप रसीदें दिखाओ, आप सर्टिफाइड ना अहल हो, आप वो चीजें करो और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान इसी तरह आगे जाएगा। जो कश्मीर का मुकदमा इमरान खान ने लड़ा, जो पाकिस्तान का असल बयानिया दुनिया के सामने पेश किया, जो दुनिया आज पाकिस्तान को जिस अंदाज से देखती है, जो इंडिया को भी निकाब किया, जो इंडिया के टेररिज्म को भी निकाब किया, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मईशत के इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पे भी गामजन होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे सही मानों में न सिर्फ इस्लामी फलाई रियासत के तौर पे इंशाअल्लाह सामने आएगा। शुक्रिया।